طلباء و طالبات السلام علیکم۔ آج کے اس آن لائن ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ ہم اس سے پہلے یورپی نوآبادیات استعماریات کے مشقی سوالات سوال نمبر 1 کا مطالعہ کر چکے ہیں، آج کے اس ویڈیو میں ہم سوال نمبر 2 جیم کا مطالعہ کریں گے۔ سوال نمبر 2 جیم، گروہ سے تعلق نہ رکھنے والے الفاظ کی شناخت کیجیے یا لکھیے۔ تو پہلا سوال ہمارا نوآبادیاتی مالک فرانس، بیلجیم، اٹلی، جرمنی، چین، اسپین۔ تو عزیز طلباء و طالبات، نوآبادیات کے مالک جو ہیں فرانس ہے، بیلجیم ہے، اٹلی ہے، جرمنی ہے، اسپین ہے۔ تو اس میں چین جو ہے اس گروہ سے تعلق نہ رکھنے والا الفاظ ہے، تو ملک ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، ہمارا رائٹ آنسر جو ہوگا چین ہوگا۔ دوسرا سوال ہمارا ہے، جغرافیائی لحاظ سے برطانیہ کے قبضے والے اہم علاقے جاپان، مالٹا، عدن، سنگاپور، انڈمان نکوبار۔ تو عزیز طلباء و طالبات، جغرافیائی اعتبار سے برطانیہ کے قبضے والے اہم علاقے جو تھے، یہاں پر جاپان کو چھوڑ کر باقی تمام علاقے جو ہے برطانیہ کے قبضے والے علاقے تھے، تو ہمارا رائٹ آنسر جو ہوگا یہاں پر جاپان ہوگا۔ تیسرا ہے، امریکہ میں یورپی ممالک کی نوآبادیاں، یعنی امریکہ میں یورپی ممالک کی نوآبادیاں کن کن یورپی ممالک کی نوآبادیاں تھی؟ تو یہاں پر دیا گیا ہے میکسیکو، برازیل، کیلیفورنیا، فلوریڈا، میانمار۔ تو امریکہ میں یورپی ممالک کی نوآبادیات جو ہے یہاں پر میکسیکو کی تھی، برازیل، کیلیفورنیا اور فلوریڈا کی تھی۔ میانمار جو ہے اس گروہ سے تعلق نہیں رکھتا، اس لیے ہمارا رائٹ آنسر جو ہوگا میانمار ہوگا۔ نمبر 4 ہے، نوآبادیاتی نظام کے عروج کی وجوہات۔ پہلا یہاں پر دیا گیا ہے زیادہ لاگت، خام مال کی ضرورت، زائد سرمایہ کی سرمایہ کاری، معدنیات کے ذرائع، مزدوروں کی دستیابی۔ نوآبادیاتی نظام کے عروج کی اہم وجوہات جو تھی، خام مال کی ضرورت تھی، زائد سرمایہ کی سرمایہ کاری، معدنیات کے ذرائع جیسے سونے، چاندی، ہیرے کے ذرائع، اس کے علاوہ سستے مزدوروں کی دستیابی نوآبادیاتی نظام کے عروج کی اہم وجہ تھی۔ تو زیادہ لاگت یہاں پر جو ہوگا اس گروہ سے تعلق نہیں رکھتا ہے، اس لیے ہمارا رائٹ آنسر جو ہوگا زیادہ لاگت ہوگا، کیونکہ نوآبادیاتی نظام کے عروج کی اہم وجہ یہ تھی خام مال کی ضرورت۔ جب صنعتی انقلاب آیا تو بڑے پیمانے پر اشیاء و خدمات مشینوں پر تیار کی جانے لگی، جس کی وجہ سے خام مال کی ضرورت محسوس ہوئی۔ نوآبادیات کی وجہ سے اس ضرورت کو پورا کیا گیا۔ اسی طرح سے سستے مزدور کی دستیابی ضروری ہوئی، تو سستے مزدور جو ہے نوآبادیات سے یا مغلوب علاقوں سے سستے مزدور دستیاب ہوئے، جو اس عروج کی وجہ بنا۔ اس کے علاوہ اپنی کم لاگت کو برقرار رکھنے کے لیے خام مال کی ضرورت جو ہے غیر ترقی یافتہ ممالک سے پوری کی گئی یا مغلوب ممالک سے پوری کی گئی، تو یہاں زیادہ لاگت جو ہوگا اس گروہ سے تعلق نہیں رکھتا، تو زیادہ لاگت ہمارا رائٹ آنسر ہوگا۔ پانچواں سوال ہے ہمارا، امریکہ کی آزادی کی تحریک کے مشہور واقعات۔ امریکہ کی آزادی کی تحریک کے مشہور واقعات میں بوسٹن ٹی پارٹی ہے، میگنا کارٹا جو ہے یہ نہیں آئے گا، کانٹیننٹل کانگریس کا اجلاس، آزادی کا اعلان نامہ۔ تو یہاں پر جو میگنا کارٹا دیا گیا ہے، میگنا کارٹا اس گروہ سے تعلق نہیں رکھتا۔ سوال نمبر 6، امریکہ کے بعد انگلستان کی نوآبادیات، آسٹریلیا، تانزانیہ، نیوزی لینڈ، ٹوگولینڈ، تسمانیہ۔ تو یہاں پر رائٹ آنسر ہمارا ہوگا جو اس گروہ سے تعلق نہیں رکھتا، ٹوگولینڈ ہے۔ سوال نمبر 4 میں سوالات جس طرح سے پوچھے جاتے ہیں جیسا کہ تصوراتی خاکہ مکمل کیجئے یا تصوراتی خاکے کو مکمل کیجئے، تو یہاں پر
ایک پوائنٹ دیا ہوتا ہے جیسے نو آبادیاتی نظام کے عروج کی وجوہات، تو یہاں پر 4 اہم وجوہات کیا کیا ہے ان کو درج کرنا ہے۔ تو اس طرح سے تصوراتی خاکے کو مکمل کیا جاتا ہے۔ تو پہلا، نو آبادیاتی نظام کے عروج کی وجوہات، تو یہاں پر 4 خاکے دیے گئے ہیں، یعنی 4 وجوہات کو آپ کو درج کرنا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اس کا رائٹ آنسر ہوگا نو آبادیاتی نظام کے عروج کی وجوہات: خام مال کی ضرورت، زائد سرمایہ کی سرمایہ کاری، معدنیات کے ذرائع، مزدوروں کی دستیابی، یہ ہمارا رائٹ آنسر ہوگا، اور اس طرح سے ہمارا تصوراتی خاکہ جو ہے مکمل ہوگا۔ دوسرا جو ہے یہاں پر امریکہ کے بعد انگلستان کی دیگر نو آبادیات، امریکہ کے بعد انگلستان کی دیگر نو آبادیات، یہاں پر بھی 4 دیے گئے ہیں، تو 4 نو آبادیات کے نام لکھنا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، امریکہ کے بعد دیگر نو آبادیات جو ہیں یہاں پر آسٹریلیا ہے، تانزانیہ ہے، تسمانیہ ہے، نیوزی لینڈ ہے، تو یہ رائٹ آنسر ہوگا۔ اس طرح سے ہمارا تصوراتی خاکہ جو ہے مکمل ہوگا۔ سوال نمبر 5 جو ہوتا ہے، مختصر نوٹ لکھیے، نو آبادیاتی نظام کی شکل حیت کو واضح کیجیے۔ تو نو آبادیاتی نظام کی شکل و حیت کو ہم اس طرح سے واضح کر سکتے ہیں: یورپی باشندے، مہم جوئی، شہرت، نامعلوم علاقوں کی دریافت، سونے کی کانوں کی تلاش وغیرہ وغیرہ مختلف مقاصد اور عزائم کے ساتھ دنیا کے کونے کونے میں جا پہنچے۔ بعد میں تجارت کے زبردست پھیلاؤ کی وجہ سے تمام یورپی ممالک میں آپس میں مقابلہ آرائی شروع ہو گئی یا مقابلہ آرائی کا آغاز ہو گیا۔ یورپی باشندے دنیا میں جہاں کہیں بھی گئے، انہوں نے وہاں اپنی نو آبادیات قائم کی۔ ان سامراجی ممالک میں معاشی، سماجی اور سیاسی بالادستی کے لیے مقابلہ آرائی شروع ہو گئی۔ جارحانہ قوم پرستی، نسلی برتری کے جذبات، صنعت کاری، جارحانہ طریقہ کار وغیرہ نے نو آبادیاتی نظام کی توسیع کی بنیاد رکھی۔ یورپی باشندے امریکہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ کے علاقوں میں جا پہنچے۔ انہوں نے ان خطوں کی آب و ہوا کو اپنے لیے موافق اور سازگار پایا، تاہم براعظم ایشیا کی آب و ہوا میں اپنے آپ کو ڈھالنا ان کے لیے آسان نہیں تھا۔ موسم سازگار ہو یا ناسازگار، دشواریوں کے باوجود یورپی باشندوں نے مقامی لوگوں کو اپنی زمینوں سے بے گھر کر دیا۔ برطانوی باشندے ہوں، ڈچ ہوں، پرتگیز ہوں یا فرانسیسی، ہر کسی نے ایسے بہت سارے راستے اختیار کیے کہ مقامی لوگ بے گھر، مصیبت زدہ اور مایوس ہو گئے۔ صنعتی انقلاب کی وجہ سے یورپی ممالک کو اپنا زائد پکا مال بیچنے کے لیے یا تیار شدہ اشیاء و خدمات یا مصنوعات کو بیچنے کے لیے نئے نئے بازاروں کی ضرورت محسوس ہوئی۔ صنعتی پیداوار نے بڑے پیمانے پر جمع ہونے والی دولت کا انبار لگا دیا۔ یورپی ممالک کو اپنی اپنی صنعتوں کے لیے مزید بڑے پیمانے پر خام مال فراہم کرنے والے اضافی و مستقل ذرائع کی ضرورت تھی۔ 19ویں صدی کے نصف آخر میں صنعتی انقلاب کے نتیجے میں انگلستان نے شاندار اور منافع بخش تجارتی نظام قائم کر لیا۔ اپنی بحری فوج کی مدد سے برطانیہ نے براعظم ایشیا اور افریقہ کے ممالک میں اپنی بالادستی قائم کر لی۔ بڑے پیمانے پر منافع کمانا، اس اضافی منافع کی سرمایہ کاری، اچھی سرمایہ کاری کے لیے نو آبادیات سے تجارت بڑھانا، اس اچھی سرمایہ کاری پر بھرپور منافع کمانا، یہ ایک کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ بن گیا۔ انگلستان کی طرح فرانس، بیلجیم، اٹلی اور جرمنی وغیرہ ممالک نے بھی اپنی نو آبادیات کے قیام کی بہت کوششیں کی۔ دوسرا سوال ہمارا، امریکی جنگ آزادی یا امریکہ کی جنگ آزادی پر مختصر نوٹ لکھیے۔ برطانوی سامراج سے آزادی کے حصول کے لیے امریکہ کی 13 نو آبادیات نے ایک اتحاد قائم کیا۔ 4 جولائی کے اجلاس سیکنڈ کانٹیننٹل کانگریس میں آزادی کا اعلان نامہ پیش کیا گیا اور اسے منظوری دی گئی۔ یہ اعلان نامہ تھامس جیفرسن نے تیار کیا۔ اس دستاویز کے اہم نقطے کے طور پر یہ اعلان کیا گیا کہ امریکہ کی 13 نو آبادیات اب آزاد اور خود مختار ریاستیں ہیں۔
اس دستاویز کا اہم نقطہ وہ بیان ہے جس میں انسان کے 3 بنیادی حقوق مثلاً زندگی، آزادی اور خوشی یا خوشحالی کا حصول شامل ہیں۔ اس میں یہ بیان کیا گیا کہ یہ انسانوں کے وہ قدرتی حقوق ہیں جسے کوئی چھین نہیں سکتا۔ نوآبادیاتی علاقوں اور برطانوی فوج کے درمیان کچھ مدت تک یا عرصے تک جھڑپیں جاری رہیں، جس کے نتیجے میں بہت سی لڑائیاں ہوئیں، جس کے بعد ان نوآبادیات نے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ آخرکار ساراٹوگا کے مقام پر نوآبادیات نے برطانوی فوج پر فیصلہ کن فتح حاصل کی۔ یہ فتح نوآبادیات کے لیے ایک اہم موڑ ثابت ہوئی، جس میں فرانس بھی برطانیہ کے خلاف نوآبادیات کی کوشش کی حمایت کرنے پر راضی ہو گیا۔ آخرکار اسپین بھی نوآبادیات کی آزادی کے لیے کوشش میں شامل ہو گیا۔ 7 اکتوبر 1780 کو جارج واشنگٹن نے برطانوی فوج کو شکست دے دی۔ 19 اکتوبر کو برطانوی جنرل لارڈ کارنوالیس نے ہتھیار ڈال دیے اور امریکہ آزاد ہو گیا۔ نوآبادیات۔ تیسرا سوال ہمارا، نوآبادیات پر مختصر نوٹ لکھیے۔ عزیز طلباء و طالبات، نوآبادیات سامراجیت کا ایک حصہ ہے۔ ترقی یافتہ ممالک کے ذریعے دور دراز کے غیر ترقی یافتہ، کمزور اور غریب ممالک پر قبضہ کر لینا اور ان ممالک پر اپنا سیاسی تسلط قائم کرنا، معاشی مفادات کو حاصل کرنا نوآبادیات کہلاتا ہے۔ انگلستان، فرانس، پرتگال اور اسپین وغیرہ ممالک نے ایشیا اور افریقہ کے ممالک پر قبضہ کر لیا اور یہاں اپنی نوآبادیاں قائم کی۔ بھارت بھی انگلستان کی نوآبادیات میں سے ایک ملک تھا۔ نمبر 4، امریکی نوآبادیات پر برطانوی پابندیوں پر مختصر نوٹ لکھیے یا امریکی نوآبادیات پر برطانوی پابندیوں کو واضح کیجیے۔ اپنی نوآبادیاتی مفاد کے مطابق انگلستان نے نوآبادیاتی علاقوں پر پابندیاں عائد کرنا شروع کر دیں۔ میری ٹائم لا، سمندری قانون، اس سمت میں ایک اہم قدم تھا۔ اس قانون کی روح سے صرف اور صرف برطانوی کمپنیوں کو سمندری نقل و حمل یا بحری نقل و حمل اختیار کرنے کا حق حاصل تھا۔ 1765 میں اسٹامپ ایکٹ بنایا گیا، جس کی روح سے اہم دستاویزات میں خصوصی ڈاک ٹکٹوں کی خریدی کو واجب قرار دیا گیا۔ امریکہ کی برطانوی نوآبادیات ورجینیا، میساچیویٹس وغیرہ نے اسٹامپ ایکٹ اور نوآبادیات پر لگائی گئی دیگر پابندیوں کے خلاف مزاحمت کی۔ برطانوی پارلیمنٹ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو امریکی نوآبادیات میں چائے کی درآمدگی اور فروختگی کی اجارہ داری عطا کر دی۔ نمبر 5، پہلی اینگلو برمیز جنگ پر مختصر نوٹ لکھیے۔ برما کے شاہی خاندان نے اپنی اقتدار کو کامیابی کے ساتھ پورے ملک میں مستحکم اور مضبوط کیا۔ 1813 میں انہوں نے منی پور کو بھی فتح کر لیا۔ 1822 میں انہوں نے آسام پر حملہ کیا۔ برطانوی حکومت ان حملوں سے چوکنا ہو گئی، اس لیے بھارت کے گورنر جنرل لارڈ آرم ہرسٹ نے میانمار کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ یہ جنگ 2 سال تک چلی، جسے پہلی اینگلو برمی جنگ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس جنگ میں برطانوی بحریہ نے رنگون، جس کا پرانا نام ینگون کی بندرگاہ پر قبضہ جما لیا۔
یہ جنگ برطانوی عہدیدار اور برمی بادشاہ کے درمیان ہونے والے معاہدے کے بعد ختم ہو گئی۔ منی پور کو برطانیہ کے حوالے کر دیا گیا۔ ساحلی علاقے اور وہاں موجود کانیں برطانوی تسلط میں دے دی گئیں۔ انگریزوں نے ہرجانے اور فوجی اخراجات کے نام پر برما سے بڑے پیمانے پر معاوضہ وصول کیا۔ انگریزوں نے میانمار میں اپنا ایک ریزیڈنٹ گورنر مقرر کیا۔ نمبر 6، برطانیہ کی افریقی نوآبادی مصر۔ 1994 تک فرانس نے صحارا کے ریگستانی علاقوں سے لے کر آئیوری کوسٹ کے مغربی اور فرینچ گیانا تک کے علاقوں پر اپنا غلبہ قائم کر رکھا تھا۔ افریقہ کے مشرق میں کیپ کالونی اور ناتال برطانیہ کے زیر تسلط علاقے تھے۔ اس طرح موزمبیق پر اسپین کا قبضہ تھا۔ انگلستان، فرانس اور جرمنی نے افریقہ کے مشرقی علاقے میں اپنی دلچسپی ظاہر کی۔ ان تینوں یورپی ممالک کے درمیان ایک دوسرے کے مفاد کا تحفظ کا معاہدہ ہوا۔ اسی مناسبت سے مشرقی افریقہ کے ساحلی علاقے مڈغاسکر فرانس کو دیا گیا، شمالی افریقہ کے ساحلی علاقے انگلستان کو مل گئے اور جنوبی افریقہ جرمنی کے زیر تسلط دے دیا گیا۔ نمبر 8، نیپال۔ نیپال ہمالیہ کے علاقے میں ایک چھوٹی سی ریاست تھی۔ انگریزوں نے اپنے نمائندے کو نیپال بھیجا مگر انہیں کوئی مناسب جواب موصول نہیں ہوا۔ اس طرح دو اینگلو نیپالی جنگ کا آغاز ہوا۔ گورکھا فوج محض 10 سے 12 ہزار فوجیوں پر مشتمل تھی، جبکہ برطانوی فوج اس سے کہیں زیادہ بڑی اور 30,000 فوجیوں پر مشتمل تھی۔ انگریزوں نے نیپال پر حملہ کر دیا لیکن نیپالی فوج نے انگریزی فوج کو چنے چبوا دیے اور انہیں مایوسی اور شکست سے ہمکنار کر دیا۔ 1896 میں نیپالیوں نے مکوان پور میں انگریزوں کو شکست دی۔ انگریزوں نے ترائی کے علاقے کماون اور گڑھوال نیپالیوں کے حوالے کر دیے۔ 1923 میں کھٹمنڈو میں برٹش ریزیڈنٹ کا تقرر کیا گیا اور انگریزوں نے نیپال کی برتری کو تسلیم کر لیا۔ سوال نمبر 6، درج ذیل بیانات کی وجوہات واضح طور پر بیان کیجیے یا وجوہات کے ساتھ مفصل بیان لکھیے۔ صنعتی انقلاب نے نوآبادیاتی نظام کے قیام کی رفتار کو بڑھا دیا۔ وجہ: نوآبادیات سامراجیت کا ایک حصہ ہے۔ ترقی یافتہ ممالک کے ذریعے دور دراز کے غیر ترقی یافتہ اور کمزور ممالک پر قبضہ کر لینا اور ان ممالک پر اپنا سیاسی تسلط قائم کرنا نوآبادیات کہلاتا ہے۔ انگلستان، فرانس، پرتگال اور اسپین وغیرہ ممالک نے ایشیا اور افریقہ ممالک پر قبضہ کر لیا اور یہاں اپنی نوآبادیاں قائم کی۔ نوآبادیاتی نظام صنعتی انقلاب کا ہی نتیجہ تھا۔ نئی مشینوں کی وجہ سے صنعتی پیداوار میں زبردست اضافہ ہوا، تاہم پیداوار کی اضافی شرح کے مقابلے میں مقامی کھپت کی شرح بہت کم تھی، لہٰذا اپنی مصنوعات، اپنی تیار شدہ اشیاء و خدمات کو فروخت کرنے کے لیے یورپ کو نئے بازار تلاش کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ نمبر 2، یورپی ممالک نے امریکہ میں اپنی نوآبادیاں قائم کی۔ یورپی تارکین وطن نے امریکہ کے اصلی باشندوں سے ان کی زمینیں چھین لی اور ان پر اپنا قبضہ کر لیا اور جب ضرورت پڑی ان کا قتل عام کیا۔ انہوں نے پیرو اور میکسیکو کے مقامی سلطنتوں کو تباہ برباد کر دیا، ان علاقوں کے اصلی باشندوں کو غلامی پر مجبور کر دیا۔ ان علاقوں میں اپنی نوآبادیات کے قیام میں تمام یورپی ممالک کے مابین ہونے والے مقابلے میں پرتگال اور اسپین سب سے آگے تھے۔ پرتگال نے امریکی براعظم میں موجود برازیل کو اپنے ماتحت کر لیا۔
وہیں اسپین نے میکسیکو پر اپنا قبضہ جما لیا۔ وہاں انہوں نے سونے کی کانیں ڈھونڈی۔ ہسپانوی اسپینی سامراج شاہی نے افریقہ سے غلاموں کو امریکہ لا کر یہاں کھیتوں میں گنے اور تمباکو کی کاشت کروائی۔ تاہم جب اسپینیوں نے ان علاقوں میں سونے چاندی کی کانوں کا پتہ لگایا تو انہوں نے اپنی توجہ زراعت سے ہٹا کر قیمتی دھاتوں کی کانکنی پر کر لی۔ انہوں نے جنوبی امریکہ کے پورے ساحلی علاقے پر اپنا قبضہ جما لیا۔ فلوریڈا سے کیلیفورنیا تک کا ساحلی علاقہ اسپین کے زیر اہتمام تھا۔ یہاں انہوں نے امریکی باشندوں اور افریقی غلاموں کو کاشتکاری میں مصروف رکھا۔ کاشتکاری اور کانکنی سے انہوں نے بے پناہ دولت کمائی۔ سوال نمبر 3، اسپینیوں نے امریکہ میں اپنی توجہ زراعت سے ہٹا کر کانکنی پر کر لی۔ وجہ، وہیں اسپین نے میکسیکو پر اپنا قبضہ جما لیا۔ وہاں انہوں نے سونے کی کانیں ڈھونڈی۔ ہسپانوی سامراج شاہی نے افریقہ سے غلاموں کو امریکہ لا کر یہاں کے کھیتوں میں گنے اور تمباکو کی کاشت کروائی۔ تاہم جب اسپینیوں نے ان علاقوں میں سونے چاندی کی کانوں کا پتہ لگایا تو انہوں نے اپنی توجہ زراعت سے ہٹا کر قیمتی دھاتوں کو نکالنے پر مرکوز کر لی۔ انہوں نے جنوبی امریکہ کے پورے ساحلی علاقے پر اپنا قبضہ جما لیا۔ سوال نمبر 4، صرف یورپی تارکین وطن کو ہی آسٹریلیا میں داخل ہونے کی اجازت حاصل ہوئی۔ وجہ، 8ویں صدی میں انگلستان سے جلا وطن کیے گئے قیدیوں کے ذریعے آسٹریلیا میں پہلی نوآبادی قائم کی گئی۔ بعد میں 19ویں صدی میں آسٹریلیا کے دیگر علاقوں میں بھی نوآبادیاں بسائی گئیں۔ برطانیہ نے تانزانیہ اور نیوزی لینڈ میں بھی نوآبادی قائم کی۔ 1900 میں جزائر تسمانیہ کو برطانوی سامراج میں شامل کیا گیا اور جمہوریہ آسٹریلیا کو برطانوی سامراج کا لازمی جزو قرار دے دیا گیا۔ یہاں 2 ایوانی پارلیمنٹ قائم کی گئی اور ایک گورنر جنرل کا تقرر بطور نائب انتظامی نمائندے کے طور پر کیا گیا۔ صرف یورپی تارکین وطن کو ہی آسٹریلیا میں داخلے کی اجازت حاصل تھی۔ عزیز طلباء و طالبات، اب یہاں سوال مفصل جواب لکھیے یا نکات کی مدد سے جواب لکھیے۔ پہلا سوال ہے، نوآبادیات کسے کہتے ہیں؟ نوآبادیات کسے کہتے ہیں؟ نوآبادیاتی نظام کی اہم خصوصیات کیا ہیں؟ اس کے علاوہ نوآبادیاتی و سامراجی ممالک کے درمیان ہونے والی رشاکشی کے بارے میں مفصل معلومات لکھیے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اس کا جواب جتنے مشقی سوالات میں موجود ہیں میں انہیں یہاں پر بیان کرتا ہوں۔ نوآبادیات سامراجیت کا ایک حصہ ہے۔ ترقی یافتہ ممالک کے ذریعے دور دراز کے غیر ترقی یافتہ اور کمزور ممالک پر قبضہ کر لینا، ان ممالک پر اپنا سیاسی تسلط قائم کرنا نوآبادیات کہلاتا ہے۔ انگلستان، فرانس، پرتگال اور اسپین وغیرہ ممالک نے ایشیا اور افریقہ کے ممالک پر قبضہ کر لیا اور یہاں اپنی نوآبادیاں قائم کی۔ بھارت بھی انگلستان کی نوآبادیات میں سے ایک ملک تھا۔ نوآبادیات اور غلام ممالک سے خام مال حاصل کر کے اپنے ملک کو روانہ کرنا، نوآبادیاتی ممالک کو اپنے تیار شدہ مال کی فروختگی کے لیے بازار کے طور پر استعمال کرنا، یہ نوآبادیاتی نظام کی اہم خصوصیت تھی۔ نوآبادیاتی نظام نے حقیقتاً سیاسی اور معاشی غلامی کو بڑھاوا دیا، بلکہ یہ نفسیاتی غلامی کا سبب بھی بنا۔ نوآبادیاتی نظام کے مالک ممالک یا نوآبادیات کے مالک ممالک میں موجود نسلی برتری کے رویے اور مقامی لوگوں کے ساتھ کیے جانے والے خراب سلوک اور برتاؤ نے مقامی لوگوں کے ذہنوں میں احساس کمتری کے مسائل پیدا کر دیے۔ ان حالات نے غلام ممالک کے لوگوں کے دلوں میں اپنی تہذیب اور تاریخ اور روایات سے متعلق کمتری، شرمندگی کے جذبات پیدا کر دیے۔ وہ اپنے آپ کو نااہل، نکما سمجھنے لگے۔ اس دور میں ایسا کہا جاتا
جاتا تھا کہ برطانوی سلطنت کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ برطانوی نوآبادیات دنیا بھر میں پھیل چکی تھی۔ برطانوی سامراج نے براعظم ایشیا، افریقہ، امریکہ اور آسٹریلیا کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ 15ویں صدی میں یورپ میں تجارتی انقلاب برپا ہوا، جس کے نتیجے میں بہت سارے جہاز رانوں نے دنیا کے بے شمار علاقے دریافت کیے۔ تجارت کے رسمی طریقے پر بنیادی تبدیلیاں پیدا ہو گئی۔ یورپی تاجروں نے ایشیا اور افریقہ میں اپنے قیام کو مضبوط اور مستحکم بنانا شروع کیا۔ عزیز طلباء و طالبات، اس طرح سے ہم مفصل جواب درج کر سکتے ہیں۔ اب دوسرا سوال ہمارا، نوآبادیاتی نظام کے عروج کی وجوہات درج ذیل نکات کی مدد سے بیان کیجیے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اسے بھی بیان کیا جا چکا ہے، پیچھے ہو چکے ہیں یہ تمام نکات۔ اب اس کو یہاں دوبارہ اور واضح طور پر یہاں پر بیان کر رہا ہوں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، نوآبادیاتی نظام کے عروج کی وجوہات درج ذیل نکات کی مدد سے واضح کیجیے۔ صنعتی نتائج، خام مال کی ضرورت، زائد سرمایہ کی سرمایہ کاری، معدنیات کے ذرائع۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ الف، صنعتی نتائج۔ نوآبادیاتی نظام صنعتی انقلاب کا ہی نتیجہ تھا۔ نئی مشینوں کی وجہ سے صنعتی پیداوار میں زبردست اضافہ ہوا، تاہم پیداوار کی اضافی شرح کے مقابلے میں مقامی کھپت کی شرح بہت کم تھی، لہٰذا اپنی مصنوعات کو فروخت کرنے کے لیے یورپ کو نئے بازاروں کی ضرورت محسوس ہوئی۔ یہ بھی ضروری تھا کہ یہ نئے بازار قابل اعتماد ہوں اور وہاں غلبہ پانا بھی آسان ہو۔ ب، خام مال کی ضرورت۔ بازار میں مسابقت کرنے والے ممالک کے مقابلے میں اپنی مصنوعات کی کم لاگت کو برقرار رکھنا، سستے داموں پر خام مال کی خریداری اور بازار میں اپنی اجارہ داری پیدا کرنے کی خواہش، یہ دو ایسے عوامل اور وجوہات تھے جس نے یورپی ممالک کو واضح بالادستی کے قیام کو لازمی بنا دیا۔ جیم، زائد سرمایہ کاری کی سرمایہ کاری۔ صنعتی انقلاب نے پہلے سے امیر یورپی سرمایہ داروں کی دولت میں بے پناہ اضافہ کر دیا۔ امیر یورپی سرمایہ داروں کے پاس دولت کا انبار لگ گیا۔ وہ اپنے اس زائد سرمایہ کی سرمایہ کاری کرنے کے لیے محفوظ منڈیوں کی تلاش کرنے لگے۔ اس نقطۂ نظر سے غیر ترقی یافتہ اور پسماندہ اور غریب ممالک کے بازار بالکل محفوظ تھے۔ اس طرح سے زائد سرمایہ کی حصول یابی نے نوآبادیاتی نظام کو عروج بخشا۔ دال جو ہے ہمارا فورتھ پوائنٹ، معدنیات کے ذرائع۔ ایشیا اور افریقہ کے ممالک میں سونا، ہیرے، چاندی اور کوئلے جیسے معدنی ذرائع بھرپور مقدار میں دستیاب موجود تھے۔ اسی چیز نے یورپی تاجروں کو ایشیا اور افریقہ کے علاقوں کی طرف راغب کیا۔